نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر درود ہدیہ کریں محمد وآل محمد۔ فرمان امام معصوم ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لأنہا طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن با طہارت رہے تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین، سید المرسلین، نبی الامی، مکی المدنی، عربی العجمی، ہاشمی المطلبی، اللبتہی التہامی، سید البہی، سراج المضی، کوكب دری، صاحب المقام رفیع، المدفون بارض زکیہ، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ صلوات بواز وآلہ۔ اجازت ہے حضور؟ سب سے پہلے میں مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں المہدی فاؤنڈیشن امام بارگاہ کی انتظامیہ کا، مینجمنٹ کا، اور بالخصوص ایت اللہ قبلہ و کعبہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کا، اور جناب محترم خلیفہ نفیس الحسن صاحب، حاجی سلامت حسین چودھری رزاق صاحب، میرے مخدوم زین عباس بخاری صاحب، قبلہ و کعبہ اصغر نجفی صاحب، اور دیگر ساری مینجمنٹ کا، کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گزشتہ سال کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو شرف قبولیت بخش کر مجھے اس عظیم الشان بارگاہ میں دوبارہ حاضری کا موقع دیا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ مولا ہم سب ذاکرین کی، بھائی نیاز حسین، بھائی صابر، دیگر پڑھنے والے سب اور سب سننے والوں کی اس پرخلوص نوکری کو، ڈیوٹی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم میں آپ میں جتنے مریض ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ جانا، جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اس عظیم الشان عزا خانہ کو مولا مزید وسعت عطا فرمائے، اور اس میں تعاون فرمانے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو ابتدائی گفتگو ہے، سلسلہ مجالس کی بسم اللہ ہے،
اور ابھی بھائی نے کہا بسم اللہ، تو اجازت ہو تو میں کچھ بسم اللہ پہ بسم اللہ کر لوں؟ مولا آپ کو سلام، بڑی مہربانی، بہت سلامت رہے آپ، مولا سلامت رہے۔ دیکھیں اللہ نے بھی اپنے محبوب کو جب کہا تو کیا کہا؟ اقرا باسم ربک، پر مگر اللہ کے اسم سے، اللہ کے اسم سے، اور ساری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے، عمل بے شک صرف آپ کا ہے، مگر متفق سارے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کا آغاز بسم اللہ سے ہو اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ توجہ صاحب۔ اور سید الانبیاء دنائے سبل ختم رسول خواجہ بدر حنین جد الحسن والحسین نے فرمایا کہ جس کام کو تم بسم اللہ سے شروع کرو گے اس کے انجام کا ضامن میں محمد ہوں۔ حیدری یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے رہے، اللہم صلی علی محمد والے، بسم اللہ، سلامت رہے آپ۔ اور جب آپ کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کریں تو پھر اس انجام کی فکر نہ کریں۔ اور میں ابھی حدیث پڑھ کے آ رہا تھا، فرمان صادق آل محمد کا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کل امر لم فیہ یذکر بسم اللہ وہا ابتر۔ امام نے فرمایا کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ میرے مولا نے فرمایا، بہت تاکید ہے، اور یعنی کسی کام کو استثناء نہیں، مگر کیا وجہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے باقی کام تو چھوڑو، نماز سے بھی بسم اللہ نکال دی، کہیں اذان جیسے عمل میں بھی بسم اللہ نہیں ہے۔ اجازت ہو تو عرض کروں ہوا کیا؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے نہیں، پہلے سے ہر کوئی پڑھتا تھا، جب ایک روز بسم اللہ کے باطن کا اظہار ہو گیا، بسم اللہ مہربانی، بسم اللہ سلامت رہے، جہاز سلامت رہے بیٹا جاگ کے، حیدری سید سلامت رہے، بخاری صاحب سلامت۔ جب بسم اللہ کے باطن کے چہرے سے نقاب اٹھا گیا، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں جب اصل بسم اللہ کا پتہ چل گیا، مہربانی بڑی مہربانی یار، جب اصل بسم اللہ کا پتہ چلا تو جو اصل سے ازل سے اصل کے دشمن تھے، توجہ چاہ رہا ہو، انہوں نے اپنی باتوں کا بیڑا غرق کرنا قبول کیا، مگر بسم اللہ کو عبادت سے الگ کر دیا۔ ہوا کیا؟ اجازت تو عرض کروں؟ اچھا ایک بات عرض کروں، یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب معلم بچے کو پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس معلم اور اس بچے کے والدین کو آتش جہنم سے امان لکھ دو۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے سلامت رہے، یہ مولا کا فرمان ہے، سید مولا کا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اب پتہ نہیں وہ کیا بنے گا، کیسا ہوگا، مگر اتنی پناہ ہے بسم اللہ میں، ہائے ہائے ہائے، اس معصوم کو اور اس کے والدین اور اس کے معلم کو جہنم کی آتش سے امان لکھ کے رکھ دو، امان ہے۔ اور پھر اجازت ہو تو تھوڑا عرض کر لوں، پھر میرے بھرا اور قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اپنے حواریوں کو کہا ذرا قدم تیز اٹھاؤ، جلدی چلو۔ کہا کیوں؟ ہمارے نبی پیغمبر، کہا یہاں ایک ایسا گناہگار ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے
اور کہیں اس عذاب کی زد میں تم بھی نہ آ جاؤ. یہ نہیں کہا میں بھی نہ آ جاؤں. بات ہوتی ہے، بات میں یہ کرتے اگر کوئی لے سکے تو یہ نہیں کہا تم بھی نہ آ جاؤ اس کی عذاب کی زد میں، تم جلدی جلدی نکلو. کہا تم کہیں عذاب کی زد میں نہ آ جاؤ. تو حضرت عیسیٰ بتا نہیں رہے کہ بے شک وہ میرے حواری ہوں. حواری اصحابی سے بھی قریبیوں کو کہتے ہیں. اصحابی صرف اسے کہتے جو صحبت میں آئے، حواری تو اسے کہتے جو ہر وقت ساتھ گھومتا پھرتا رہے. مہربانی، بڑی مہربانی. تو پتہ چلا ہے ادھر یا علیہ. تو حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ کہیں عذاب کی زد میں تم نہ آ جاؤ، یہ عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اور ہو میں اور. چلے ہے ادھر ہی یا علیہ. اللہم صلی. اچھا اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو تو کرتے جائیں نا بھائی، حل ہوتا ہو تو. اچھا عذاب ہو رہا ہے قبر میں اور عیسیٰ کہہ رہے عذاب ہو رہا ہے. پتہ چلا وہ ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا، وہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو پھر ماننا کہ جو نبی دیکھتا ہے وہ امتی نہیں دیکھ سکتا. بول بول بول. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بھائی یہ عذاب بہر نہیں ہو رہا تھا، سامنے نہیں تھا، غیب تھا. تو اگر عیسیٰ کو غیب کا علم ہے تو مولا عیسیٰ کو غیب کا علم کیوں نہ؟ اللہ اکبر. بسم اللہ کے بلا یا رسول اللہ. حیدری یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی. سب بولو، مل کے بولو. مرد آباد، مرد آباد. بے شمار سلامت رہے مولا، سلامت سلامت رہے ماشاء اللہ. جی آپ سمجھ آ رہی سب سے بات؟ اچھا چل پڑے. حضرت عیسیٰ واپس آئے تو اب یہ نہیں کہا کہ جلدی کرو، اب کہتے ہیں کہ جلدی نہ چلو. توجہ ہے، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے چلو، رک جاؤ، مجھے بھی اس پہ سلام کرنے دو. کہا کس پہ؟ کہا جس پہ کل عذاب ہو رہا تھا اب اس پہ نزول رحمت ہو رہا ہے. بڑی مہربانی. نزول رحمت ہو رہا ہے. ہمارے آقا حضرت عیسیٰ اسی پہ جس پہ کل عذاب تھا. کہا اسی پہ. کہا کون سا عمل تو وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے نا، وہ تو کر نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ خود بے شک نہ کر سکے، اگر کچھ ایسا چھوڑ گیا ہو، توجہ ہے نا، تو وہ کام آ سکتا ہے. کہا کیا کیا؟ کہا یہ جب دنیا سے چلا تھا مرا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے شکم میں بچہ تھا. تو یہ بیوی کو کہہ کر اس دنیا سے گیا کہ جب میرا بچہ پیدا ہو تو اس کو علم دین پڑھانا، علم دین پڑھانا. تو اس نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بچہ ہوا. اب وہ اس قابل ہوا کہ بولنا شروع کیا تو وہ انگلی سے پکڑ کر معلم کے پاس لے گئے درس میں. تو معلم نے جب اسے کہا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت عیسیٰ کہتے اب بھی پوری بسم اللہ نہیں. توجہ ہے، اس نے آغاز کیا، اللہ نے عذاب موقوف کر دیا. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پہنچا تو اللہ نے کہا اب یہ معصوم زبان میں اس کا بچہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے. توجہ ہے نا، یہ رحیم بھی کہہ رہا ہے. اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس کا معصوم بچہ اپنی تتلی سی زبان میں مجھے رحمان بھی کہے رحیم بھی کہے، میں اسی کے باپ پہ عذاب جاری رکھتا ہوں. عذاب رو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سلامت رہے آپ. آپ سمجھ آ رہی؟ پھر ایک چھلکتی ہوئی صلوات دیا کریں نا محمد والا، محمد والا، محمد وآل محمد. آپ کے اور میرے مولا، مولا کائنات ابو الحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب
صحابہ کرام کے بچوں نے کہا اور صحابہ کرام نے کہ یا علی آج ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائے۔ مولا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کر دی۔ توجہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے تقاضا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، قبلہ نجفی صاحب اس نکتے کو خوب میری سپورٹ فرمائیں گے۔ تو علی نے بسم اللہ سے تفسیر شروع کی تو علی بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مولا سلامت رکھے، ہاں نا، ہاں بڑی مولا سلامت رکھے، میرے مولا بڑی مہربانی کی بلا بات سمجھو تو بسم اللہ سے ایسا بولا کرے۔ میرے مولا نے بسم اللہ سے آغاز کر کے کیا میسج دیا، کائنات کو بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے الگ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا جز اول ہے، مبتدا بسم اللہ ہے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ شروع کر دی۔ علی بیان فرما رہے ہیں، بڑا لطف آیا، سننے والوں کو لطف تو آئے گا جب لسان اللہ کلام اللہ کی تفسیر بیان کرے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لطف تو آنا چاہیے نا بھائی، لطف تو آئے گا۔ ادھر ہی یا بڑا لطف سننے والے لے رہے ہیں، علی بیان فرما رہے ہیں، لطف لیتے لیتے جب دیکھا تو زیدی صاحب رات ختم ہو گئی تو ابن عباس کہتے یا علی رات ختم ہو گئی اور ابھی آپ بسم اللہ کی تفسیری بیان کیے جا رہے ہیں۔ میرے مولا مسکرائے، کہا ابن عباس سن، تفسیر میں علی بیان کروں، ایک رات کیا ہزارہا راتیں ختم ہو سکتی ہیں مگر بسم اللہ کی بے کی تفسیر بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جاگنا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ملک صاحب، عابد جاگنا، یا علی یا سلامت رہیں۔ اور اگر میں لکھنا چاہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی معیار سماعت کو، اور یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی تربیت کا کمال ہے۔ یہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سنجرالوی صاحب کے، جو انہوں نے آپ کو عزاداری کی عظمت اور مولا کی ولایت کی عظمت سمجھایا، خدا گواہ ہے وہ آیت اللہ ہو کہ میں کہتا ہوں ملنگ مجتہد ہے۔ توجہ فرمانے بڑا لطف آتا ہے مجھے آپ سے مخاطب ہو کہ کوئی جملہ میرا ضائع نہیں جاتا، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو کوئی مجھے آر نہیں کہ میں آپ کے لطف کو دیکھ کے میری گفتگو دوبالا ہو جاتی ہے۔ اب میرا پڑھنے کو جی چاہنے لگتا ہے کہ میں پڑھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں پڑھوں۔ تو مولا فرماتے ابن عباس اگر میں لکھنا چاہوں قبلہ کعبہ تو اس کا بار 70,000 اونٹوں کی قطار نہیں اٹھا سکتی۔ اگر لکھوں تو صابر میری طرف، اللہ مولا سلامت رکھے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب اچھا یا علی، مولا فرماتے لطف نہیں آ رہا؟ کہا لطف تو آ رہا ہے۔ تو مولا فرماتے اچھا چلو گھبراؤ نہیں، سنو، اگر میں اس کو سمیٹنا چاہوں تو ایک نقطے میں سمیٹ سکتا ہوں۔ اوہ مہربانی ہے یار، مہربانی ہے۔ اگر لکھوں، ہاں جی، اگر میں مفصل اگر اس کی تفسیر کروں تو 70,000 سال تفسیر نہیں ہوگی پوری، لکھوں تو 70,000 اونٹوں کی قطار بوجھ کتابوں کا اٹھا نہیں سکتی، اور اگر سمیٹنا چاہوں تو ایک نقطے میں سمیٹ دوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی، اب آپ کو سلامت رکھے، ایک نقطے میں۔ اچھا یا علی، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ لکھنے پہ بیٹھے تو 70,000 اٹھو 70,000 رات، مگر پھر اتنی بڑی تفسیر کو ایک نقطے میں کیسے سمیٹیں گے؟ مولا نے فرمایا سن، پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ اللہ نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اللہ نے بائے بسم اللہ میں رکھا ہے، اور پوری بائے بسم اللہ کا نچوڑ اس نقطے میں رکھا ہے جو اس با کے نیچے ہے۔ اور سن، انا نقطہ تو تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے بھائی علی ابن ابی طالب۔ حیدری یا علی یا علی یا علی، حیدر حیدر، مولا سلام مولا سلامت مولا سلام، حیدری یا علی، بسم اللہ یا علی یا علی یا مدان حق حیدر، سلامت رہے، یہی حق ہے، مولا سلامت رکھے۔ علی ابن ابی طالب نقطہ، جہاں مبلغ اعظم استاد محترم وکیل زہرا مولانا محمد اسماعیل قبلہ اعلی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ میرے مولا نے فرمایا اگرچہ چھوٹا ہوں ہے مگر ضروری اتنا ہوں کہ اگر با سے نقطہ ہٹا دو گے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ فرماتے تھے میرے مولا نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں با ہوں، یہ نہیں کہا میں الف ہوں، کیونکہ الف مقام اللہ کا ہے، با مقام محمد کا ہے، کہا میں نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں، ضروری اتنا ہوں جس طرح با سے نقطہ ہٹا دو گے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اگر مجھے رسالت سے الگ کر دو گے تو رسالت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، اللہ اکبر۔ جی جی جی، مولا سلامت مولا سلامت، بہت مہربانی حضور، بڑی مہربانی قبلہ، بڑی مہربانی، سلامت رہیں یار، مولا سلامت رکھے آپ، جیو مولا سلامت رہے، آپ جیئیں صدا سلام، حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد، مہربانی قبلہ، مہربانی، بہت مہربانی، سلامت رہے، مولا سلامت۔ کہا چھوٹا ہوں مگر ضروری بہت ہوں، میرے بغیر اگر رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی تو توحید کیسے سمجھ لو گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ او بھائی، کوئی پیغمبر اعظم نے سلطان الانبیاء کی یہ معروف حدیث ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے متعدد بار ایت اللہ سے سنی ہوگی نا حدیث، کہ خود سلطان الانبیاء نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا انا و انتا، معرفت الہی ممکن نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی تیرے اور میرے سبب کے بغیر۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا میرے اور آپ کے سوا، یعنی اللہ چاہیے تو مرتضیٰ اور مصطفیٰ سے پوچھو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور فرمایا علی ما عرفنی، اے علی میری معرفت کا بھی امکان ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے الا اللہ و انتا، میری معرفت کے لیے مرتضیٰ کا ہونا ضروری ہے اور خدا کا ہونا ضروری ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی، میری معرفت کے لیے کلام اللہ اور لسان اللہ سے پتہ چلے گا کہ مقام محمد کیا ہے۔ اور فرمایا یا علی ما عرفکا، سر اٹھا علی والا، سر اٹھا، علی کی عظمت کو سمجھ، یا علی ما عرفکا الا اللہ وانا، اے علی تجھے بھی کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے، یعنی تجھے سمجھنے کے لیے کلام اللہ چاہیے اور کلام رسول اللہ چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وعلم، ہے نا؟ یعنی توحید سمجھنی ہے تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ سے سمجھو، اگر نبوت سمجھنی ہے تو مرتضیٰ اور خدا سے سمجھو گے۔ واہ یا علی، کبھی مصطفیٰ کے ساتھ کبھی خدا کے ساتھ، توجہ ہے؟ اور کتنی مشکل ہے ولایت، کہ ولایت کے لیے ایک طرف بندہ ہے دوسری طرف اللہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا تیری ولایت کی سمجھ تب آئے گی یا خدا سے سمجھو یا مصطفیٰ سے سمجھو۔ فرمایا میں ضروری اتنا ہوں کہ اگر بے سے الگ کرو گے تو کہتے رہنا لبیک یا رسول اللہ، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔
اگر رسالت سمجھنی تو مجھے نقطے کی طرح جیسے بے کے ساتھ نقطہ ہے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا. میں اشارے سے کچھ کہہ کے آگے بڑھوں گا. نقطہ با سے کبھی الگ نہیں ہوتا. الگ ہو گیا تو با پڑھی نہیں جائے گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں زید صاحب, اگر الگ ہو گیا تو با پڑھی نہیں جائے گی. تو نقطے کا ہر حال میں, ہر وقت عبادت میں, کلوے میں, آزاد میں, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر جا نقطے کا ساتھ ہونا ضروری ہے. جب علی ساتھ ہوگا تو رسالت بھی سمجھ میں آئے گی, توحید بھی سمجھ میں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, حیدر حیدر ہی علی. اللہم صلی علی محمد و اب میرے ساتھ ہے. میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ جب باتیں نے بسم اللہ کا پتہ چلا, اس سے پہلے اذان سے بھی بسم اللہ, پہلے بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. نماز میں بھی جب امیر شام نے ان صحابہ کے بچوں سے سنا کہ علی نے یہ کہا ہے, تو یہ جرت نہیں ہوئی ہندا کے بیٹے سے کہ کہے علی نے غلط کہا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں, یہ نہیں کہا کہ نہیں علی ویسے کہتا ہے, نہیں, یہ نہیں جرت کر سکا. اور کبھی بھی میرے مولا کے کلام کو دشمن نے بھی غلط کہا ہی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں 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 ہاں, دشمنی کی ہے, مگر کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی علی کی صداقت پہ انگلی اٹھائے, چونکہ علی اس کا گواہ ہے جسے مشرک اور کافر نے بھی صدیق مانا. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی, سلامت رہا. یہ نہیں کہا اس نے بڑی مہربانی. بیٹھو بات لینا, خصوصاً یوتھ نوجوانوں کے ساتھ میں مخاطب رہتا ہوں. یہ ہماری درسگاہ ہے نا بابا, جہاں ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے نا. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم ہیں کون. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہم دنیا سے الگ تھلگ ممتاز کیوں ہیں. توجہ ہے, تم ممتاز قوم ہو, خدا کی قسم تم صاحب عظمت ہو. اگر تمہیں اپنی قیمت کا پتہ چل جائے جی کہ تم ہو کون, تو خدا کی قسم ایک دوسرے کی پیشانی پہ بوسہ دو, کبھی ایک دوسرے کو نفرت سے نہ دیکھو. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں جب تم اکٹھے بیٹھتے ہو, اور ہماری خوشی مولا فرماتے ہیں دگنا ہو جاتی ہے جب تم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو کے بیٹھتے ہو. ہاں ہاں ہاں, اور مولا فرماتے ہیں جب تم اکٹھے بیٹھ جاتے ہو تو اللہ فوراً فرشتوں کو کہتا ہے جہاں رحمت بھیجو. ان کے گناہوں کو بخش تو صرف مل کر, جیسے کہ کا جملے بیٹھنے سے ہی رحمت شروع ہو جاتی ہے. اور مولا نے کہا ہمیں بہت اذیت ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارا ہی چاہنے والا, ہمارے چاہنے والے دوسرے کو نفرت سے دیکھے. مولا فرماتے ہیں کبھی, میں میسج دے رہا ہوں پہلی مجلس میں, مولا فرماتے ہیں کبھی درگزر ہمارے لیے ذرا کر کے تو دیکھو. ہاں, مولا فرماتے دیکھو نا, آپ حضرات میں ذمہ دار تشریف فرما ہیں, پڑھے لکھے دوست تشریف خان صاحبان بیٹھے ہیں. بعض اوقات بندے چھوٹی چھوٹی نسبتوں پہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے. کہتے یار میں کہنا تو تینوں بہت کچھ سی, مگر تو چونکہ میرے پنڈ دیں. ایسا ہوتا ہے نا. اچھا یار مجھے غصہ تو بہت آیا, پر میں نے دیکھا کہ میرے ملک کا پاکستانی ہے. ایسا ہوتا ہے یار, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بابا؟ ہاں بھائی مجھے غصہ بہت تھا, مگر جب مجھے پتا چلا کہ یہ میرے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو میں چپ ہو گیا. وطن کی وجہ سے چپ ہو گئے ہو, گاؤں کی وجہ سے معاف کر دیتے ہو, قبیلے کی وجہ سے مولا فرماتے کبھی ہماری وجہ سے بھی درگزر کرو نا. ہائے 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 ہائے, بڑی مہربانی, سلامت رہے یار, سلام ہے ادھری. مولا فرماتے ہیں کہ بلا کبھی ہمارے خاطے دار بھی بن کے دیکھو نا, یہ سمجھ کے درگزر کرو کہ یہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے,
چلو جو بھی ہوا میں درگزر کرتا ہوں. صادق آل محمد فرماتے ادھر تم نے اگر ہماری وجہ سے کسی ہمارے چاہنے والے سے درگزر کیا تو معاشر میں ہم تم سے درگزر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشر میں ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری. مولا فرماتے ہم معاشر میں درگزر کریں گے. یہ تیرا امام کہہ سکتا ہے جن کا معاشر میں لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. تمہیں مارنے کے لیے میری طرف توجہ فرماؤ, میں میسج مکمل کروں. تمہاری دشمنی کے لیے ان کے چاہنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تمہاری دشمنی کے لیے جن کا معاشر میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تمہاری دشمنی کے لیے اکٹھے, اور تم ان کی محبت میں محبت کرو نا جو کہتے ہیں معاشر میں پھر ہم درگزر کریں. ہائے ہائے ہائے. بولو فرماتے ہمارے خاتے دار بن جاؤ, کرو نا کچھ ہمارے لیے. ہمارا سمجھ کے بخشو تو صحیح, کسی کی غلطی کو معاف تو کرو. صرف اس لیے نہیں کہ میرے گاؤں کا ہے, میرے ملک کا ہے, نہیں, یہ رشتے ادھر ہیں, وہاں نہیں ہیں. وہاں نہ کوئی راجہ ہے, نہ رانا ہے, نہ رے ہے, توجہ ہے, نہ ملک ہے, نہ پاکستانی ہے, نہ برٹش ہے, نہ امریکن. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, وہاں نسبت ہے تو آل محمد کی ولا کی ہے. تو تم سلطنت ولایت علی کے باشندے ہو. ہاں, خود کو علی کی سلطنت کے باشندے سمجھا کرو کہ ہم علی کی ولایت, علی کی حکومت, علی کے باشندے ہیں یا نہیں. تو مولا فرماتے درگزر کرو. ایک صلوات ہدیہ کرے محمد والے آل محمد. اچھا, تو امیر شام نے نماز سے بسم اللہ کو نکال دیا. کہا کبھی بھی, اور پھر دیکھو لکھ بھی دیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. جز نہ ہوتا تو علی بسم اللہ سے آغاز نہ کرتا. توجہ ہے نا, جملہ دے چکا ہوں. اور کہا کہ جب نماز پڑھائی تو ابن مسعود اور ایک بزرگ صحابی نے نماز ہی میں آواز دی, یبن ابی سفیان اسرکتا ام نسیتا, تو نے بسم اللہ کو چوری کر لیا ہے یا بھول گیا ہے؟ جی 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 سنی شیعہ کو تم ہے. قبلہ جب نکالی نا بسم اللہ, قبلہ کہا بیٹھے, تو پیچھے سے آواز آئی یبن سفیان اسرکتا ام نسیتا, اور تو چور ہے یا بھول گیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چوری کر لی ہے بسم اللہ یا بھول گیا ہے؟ جب نماز ختم ہوئی تو اس نے کہا نہ میں نے چوری کی ہے نہ میں بھولا ہوں, میں نے خارج کر دیا ہے. کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری نماز کا آغاز ہی یا علی سے ہو. حیدری یا علی. تو پھر اگر اجازت ہو تو کہہ لوں کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے جا بسم اللہ کہہ لیا کرو یا علی کہہ لیا کرو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مہربانی, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے, جیو سلامت رہو, ہے نا. ہاں, چاہے بسم اللہ کا باطن پکار لیا کرو, چاہے ظاہر اگر باطن پکارو گے کہو گے یا علی یا علی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری کہو گے تو کہو گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ ذہن میں رکھنا, جب بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہو تو یا علی کہہ رہے ہوتے. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی, مولا آپ کو سلامت, آپ سلامت رہیں. آپ جی حیدری یا علی یا سلامت رہیں, مولا سلامت. زید بن حارث یہ طائف کی طرف چلا تو اس کے ساتھ ایک منافق دشمن جو چھپ کر وار کرے اسے کہتے ہیں منافق. جو کھلا دشمن ہو اسے منافق نہیں کہتے. انہوں نے کہا میں بھی جانا ہے. تو جب راستے میں جنگل سے گزرے تو یہ کمزور تھے زید ابن حارث,
اس نے ان کو رسیوں سے جکڑ کر قتل کرنا چاہا. کہتا ہے تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، تو محمد رسول اللہ کہتا ہے، عبداللہ کے بیٹے کو میں تیرا قتل کروں گا. زید بن حارث کہتے ہیں میں نے سنا تھا رسول اللہ سے کہ جب مصیبت میں گھر جاؤ تو مشکل کشائی کے لیے بسم اللہ کہا کرو. بڑی مہربانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ مجھے یاد تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب مصیبت میں گھر جاؤ اور کوئی راستہ کوئی نظر نہ آئے تو کہو یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے سلامت رکھے. کہتا ہے جب میں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، قریب تھا کہ وہ میرا سر قلم کرتا. میں نے جب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی تو کہتا ہے مجھے یاد آیا، میں نے فوراً کہا یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدری حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی. مولا صلوات، مولا سلامت. یار مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. کہتے ہیں اچانک ایک طاقتور آواز آئی اور اس منافق کو کہا خبردار اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارا چاہنے والا. کہتے وہ آواز سن کے اس نے چھوڑ تو دیا، ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. اس نے کہا کچھ نظر نہیں آیا، شاید میرے کانوں نے دھوکہ کھایا ہو. اس نے دوبارہ ٹرائی کی، پھر وہی آواز اس سے بھی جلالت میں. اس نے پھر چھوڑ دیا، پھر دیکھا پہاڑوں پہ دیکھا، ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آیا. تیسری بار اس نے ارادہ کیا کہ اب تو آواز آتی بھی رہی تو میں قتل کروں گا. اس کا مطلب ہے آواز ہے، کچھ زہر ہے ہی نہیں. اب جب یہ تلوار لے کے آگے بڑھا تو زید کہتا میں نے پھر کہا میں بھی سمجھ گیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، بے وارث نہیں ہوں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رہے سلامت رہے. کہتا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے رحمان و رحیم کو جس بسم اللہ کا واسطہ دیا ہے. یار یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، غور تو کرو. یا رحمان یا رحیم یہ اللہ کے نام ہیں. بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے، بڑی مہربانی جس کو سمجھ آئی ہو. اچھا کہتا اب تیسری بار جب یہ آیا تو گھوڑا سوار نقاب پوشنے قریب تھا کہ یہ تلوار والا ہاتھ بلند کرتا، اس نے اس کا سر قلم کیا. جب سر قلم کر کے چلنے لگا تو میں نے کہا اے گھوڑا سوار تجھے اس اسم کا واسطہ، ہائے 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 بتا تو صحیح تو ہے کون؟ آواز ہے یا نا اسم اللہ، میں اللہ کا اسم ہوں. اوہ ہوئے بڑی مہربانی. مولا سلامت رکھے یار، مولا سلامت رکھے. یا رسول اللہ حیدری حیدری مولا حیدری یا علی. میں اللہ کا اسم، میں اللہ کا اسم ہوں. تو اس لیے اکبر ساکی کہتا ہے علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل بولا. بولو بولو جس جس کا علی مولا ہاتھ اٹھا کے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی حیدری یا علی یا علی. مولا سلامت، آپ سلامت، مولا سلامت رکھے. سوا غم حسین مولا کوئی غم نہ. تم ہو نا، آج کسی اور نے تو سیاہ لباس نہیں پہنا، آپ نے پہن لیا نا. ابھی خبر آئی کہ چاند رات ہونے والی ہے. خدا کی قسم میرا سلام غیرت مند قوم کو. میں دیکھتا ہوں کہ ذی الحج میں جب لوگوں کی بیٹیاں عید کا لباس خریدنے جاتی ہیں نا تو آل محمد کی چاہنے والی بیٹیاں
کہتی ہے بابا ہماری عید گزر گئی، ہماری عیدیں ختم ہو گئی، ہمیں سیاہ لباس دے دو، ہم نے مسلم کو پرسہ دینا ہے، ہم نے امیر مسلم کا پرسہ دینا ہے، ہم نے لاہور کی مہمان رقیہ کی جوڑی کو رونا ہے، ابھی محرم کا چاند آنے والا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں سیاہ لباس کی تیاری ہو جاتی ہے۔ دنیا کو فکر ہوتی ہے اپنے اپنے کاموں کی، میری قوم کو فکر ہوتی ہے مجلس حسین میں جائیں، فاطمہ کے بچے کو رونے جائیں، چونکہ جان چکی ہے نا بیٹیاں، میری بہنیں، مائیں اور میرے بزرگوں، کہ بی بی وعدہ کرتی ہے نا کہ فرش عذاب بچھاؤ تم، آباد میں کروں گی۔ میری کسی بزرگ بہن نے کہا تھا ایک بار کہ ہم تو اس لیے کہتی ہیں کہ جلدی جلدی ہر کوئی آ جائے کہ بی بی کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ اصفہان کا مومن ہے، آغا روشن نام ہے، وہ ازادار ہے، مولا کا ازاداری کرتا ہے، اور جب سامان لینے نیاز کا جاتا ہے تو دکاندار سے کہتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ دینا جو اعلیٰ درجے کی نہ ہو، مجھے میرے مولا کے تبرک کے لیے وہ چیز دینا جو تیرے پاس سب سے اعلیٰ درجے کی۔ میں نے اپنے امام کی نیاز بنا لی، عزاداروں کو پیش کر لی، عزاداری کرواتا۔ ایک سال یہ زیارات پہ کربلا چلا گیا، اپنے بچوں کو کہہ گیا بیٹو عزاداری میں غفلت نہ کرنا، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کی ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، خیال سے دھیان سے اہتمام کرنا۔ اچھا بابا فکر نہ کرے۔ یہ کہتا ہے کہ میں کربلا پہنچا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ زہرا کا لال حسین رجسٹر ہاتھ میں ہے، لکھ رہے ہیں، جہاں جہاں عزاداری ہوتی جو بھی کوئی کرتا ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ کہتا میں سمجھ رہا ہوں کہ مولا یہ لکھ رہے ہیں کہ جہاں عزاداری ہوتی فلاں جگہ ہوئی، فلاں جگہ ہوئی۔ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کیا میرا بھی کہیں جو خدمت لکھی ہے؟ کہتا میں آگے بڑھا تو میں نے کہا مولا کیا کہیں ہماری خدمت بھی لکھی ہے؟ مولا نے فرمایا یہ دیکھ۔ کہتا لکھا ہوا تھا یہ لیا یہ لیا ہر چیزیں، اور ایک چیز پہ لکھا ہوا تھا نم، لفظ نم کے اوپر 2 لکھا ہوا تھا، 2۔ تو کہتا ہے میں حیران ہوا کہ اس کے اوپر 2 کیوں لکھا ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے ایک جگہ پر جو ہمارا بورچی تھا جو شیعہ نہیں تھا، میں نے اس کا نام دیکھ لیا، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے ان ناموں میں جو میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے لکھے کہ یہ ہمارا کام کرنے والے ہیں۔ ایسا میں آنکھ کھلی، واپس آیا، گھر آ کے اپنے بچوں سے پوچھا بیٹا عزاداری کی؟ ہاں بابا۔ تو کہا کوئی غفلت ہوئی ہے کسی کام میں؟ کہتا بابا نہیں سب اچھا ہوا ہے۔ کہا نہیں کوئی؟ کہا بس ایک گھی تھا تو اس دکاندار کے پاس درجہ اول کا نہیں تھا، 2 درجے کا تھا، تو ہم نے وہی لے کے ڈال لیا۔ تو رونے لگا، کہتے مولا نے وہاں لکھ دیا کہ 2 لوگ۔ اچھا تو بورچی کو بلایا، کہا بھائی تو نے کوئی کام کیا خاص؟ کہا نہیں میں نے تو وہی جو روز کرتا ہوں۔ نہ کہا کچھ؟ کہا ایک بار میں نے یہ کیا ہے کہ ماچس نہیں مل رہی تھی، بارش ہو رہی تھی اور آپ کا بچہ ذرا پاس نہیں تھا، تو میں نے اپنی جیب سے جو میری ماچس تھی نا، میں نے اس کی ایک تیلی جلا کے آگ روشن کی تھی۔ تو وہ حسین جو ایک ماچس کی تیلی اس کے لیے خرچ کرے
اس کو بھی نہیں بھولتا. اور اسی سے متعلقہ روایت ہے. یہ کہتا ہے میں نے ریاست کی مراقبہ کیا کہ میں حبیب سے کوئی بات کروں عزاداروں کے لیے, کہ میں حبیب سے پوچھوں کہ حبیب تو کتنا خوش قسمت ہے کہ روضہ حسین میں سوائے تیرے کسی کا روضہ نہیں ہے. خطیب آل محمد علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ امام نے حبیب کا روضہ اس لیے اپنے روضہ کے اندر بننے دیا تاکہ شہنشاہ کا سیکٹری ہوتا ہے نا, کہا جو آئے پہلے حبیب کا سلام کر گیا ہے, یہ میرا حبیب ہے. کہتا میں حبیب سے پوچھوں کہ تجھے بڑا رتبہ ملا, حبیب خوش ہونا. کہتے میں نے مراقبہ کیا, ریاضت کی, تو میں نے حبیب سے ملاقات میں کہا عالم خواب میں رویا میں, حبیب خوش ہونا, امام کے ساتھ شہید ہو گئے, درجہ مل گیا. سنو عزادارو, حبیب رو کے کہتا تو نے انصاف نہیں کیا. کہتے اور کیا چاہتا ہے؟ کہتا میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہوتا پھر شہید ہوتا, مگر کاش ایک بار مجھے ماتم حسین کا موقع مل جاتا, میں حسین کا ماتم کرتا. اے روشن جو ماتمی ہے حسین کا, جب وہ ماتم کر رہا ہوتا ہے تو حسین کی اماں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میرے بچے کا عزادار, میں فاطمہ تجھے امان دیتی. اجرکم من اللہ. مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. بس عزادارو کوئی روئے نہ روئے, کسی کا گیا کچھ نہیں, آل محمد کا رہا کچھ. ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. اللہ سبحانہ اللہ بصرے کا ایک مومن ہے, عزاداری کرواتا ہے, غریب ہے, ایک سال دامن میں کچھ نہیں, دعا مانگا کر, پورا سال جیسے بھی حالات رہے میں کہوں گا مولا ایام عزا میں کسی مومن کو غریب نہ کروں. بڑے دل میں ارمان ہوتے ہیں مولا, اگر کسی بیمار کی زندگی کا مسئلہ سانسیں بڑھا دینا, فرش عذاب پہ آنے والوں کی زندگی بڑھا دینا, عزاداری میں شامل ہو جائے. غربت آ گئی, گھر میں کچھ نہیں, پریشان ہے. بیوی پوچھتی ہے کیوں پریشان ہے, تیرے آنسو ختم نہیں ہو رہے. کہتا ہے تجھے پتہ نہیں کہ ابھی کل محرم کا چاند پریشان ہونے والا ہے, مگر ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. کہتی تجھے کس نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں؟ فاطمہ کے لال کا دیا بہت کچھ ہے. کہتا کیا ہے؟ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے یہ انہیں کی ہے نا, یہ انہیں کی دین ہے, یہ انہیں کا مال ہے, جاؤ لے جاؤ پردہ بنا کے فروخت کرو, قربان کر دو حسین کے بچوں کی عزاداری. میں ماں ہو کے اجازت دیتی ہوں, لے جاؤ. میرا سلام ہے سی خواتین کو جو عظمت عزاداری مظلوم کربلا کو جانتی ہے. حوصلہ ہوا, بچوں کو لے کے چلا بازار میں بیچنے کے لیے, جہاں برد فروش ہوتے تھے کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس سے نہ لینا, یہ رافضی ہے, یہ رافضی کے بچے. پریشان ہو گیا, شام ہونے لگی. مولا میں تو لایا تھا, میرے تو بچے بھی خریدنے کوئی نہیں آ رہا, کہ اچانک ایک گھوڑا سوار آئے. آگے کہتے ہیں بردہ فروش تو نے یہ بچے بیچنے؟ کہاں بیچنے لایا ہوں. کیا لوگے؟ کہتا میں نے کچھ زیادہ رقم نہیں لینی ہے ان کی, بس مجھے مناسب سی رقم چاہیے جس سے میں 10 دن کوئی نظر نیاز بنا سکوں. گھوڑا سوار نے کہا کہ یہ جو میری زین کے ساتھ تھیلی ہے یہ اٹھا لے. جب اٹھائی تو وہ اشرفیوں کی بھری ہوئی ہے. رو کے کہتا مجھے اتنی نہیں چاہیے. گھوڑا سوار کہتا جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے کہا یہ بچے بڑے قیمتی ہیں,
یہ پوری قیمت نہیں ہے کہ لے جا، فکر نہ کر۔ حیران ہوا، کہتے جس نے بیچا ہے، کس نے بیچا ہے؟ شاید کوئی جاننے والا ہو جس نے دیکھے ہو بچے دے دیے، کہا میرے زمین پہ بٹھا دے میرے ساتھ۔ واپس چلا، ماں نے عزاداری شروع کی۔ جب بچے ماتم کرنے لگے نا، باقی بچے ان بچوں کی خالی جگہ دیکھی، ایک بار حسرت سے کہا یا زہرا، یا زہرا، یا ساداتی، یہ میری مرشد زادی ماتم کے عادی تھے، بی بی دعا کر کسی ایسی جگہ چلے گئے ہوں جہاں تیرے مظلوم کی عزاداری کر سکے۔ اتنے میں دروازے پہ دخل باب ہوا، دیکھا تو بچے ہیں، شہزادوں والا لباس پہنا ہوا ہے، زلفیں سوری ہوئی ہیں۔ ماں نے دیکھ کے پرش رخ پھیر لیا، کہا تجھے پتہ ہے کہ تمہیں حسین کے نام پہ بیچ دیا تھا؟ کیا فرار ہو کے آ گئے ہو؟ تجھے نہیں پتا کہ تمہارا باپ پیسے لے کے آیا ہے؟ جس سے بھاگ کے آئے ہو وہ کیا سمجھیں گے؟ کہتے ہیں ماں سن تو صحیح، ہم بھاگ کر نہیں آئے۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا جو ہمیں لے گیا تھا نا وہی لے کے آیا۔ کہا کہاں لے گیا تھا؟ کہا ماں ہم ایسی جگہ پہ گئے کہ جہاں ایک ملکہ تخت پہ بیٹھی، تخت ہے، تخت پہ ایک ملکہ بیٹھی، اس نے ہمیں اپنی گود میں لیا، ہمارا سر چوما، سر چوم کے پوچھتی ہے کہ تم کیا کرتے تھے؟ تو ہم نے کہا ہم ماتم حسین کرتے تھے۔ ماں اس نے پھر ہمارے ساتھ اتنا پیار کیا، ماں اتنا تو تم بھی نہیں کر سکتی۔ بیٹا پھر کہا، پھر اکبر نام کے جوان کو آواز دی، کہا اکبر بیٹا ان بچوں کو جلدی لے جاؤ، ان کی ماں پریشان ہے اور یہ میرے بچے کے عزادار ہیں۔ اللہ کا خدا گواہ شیعو عزادارو، اس بی بی نے جب یہ سنا سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کہتی ہے میرا اللہ، کیا بی بی کو میرے بچے اتنے پیارے لگے؟ کیا ہماری عزاداری کی منظوری کی یہ منزل ہے کہ سیدہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے؟ مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو جب رونے آیا کرو اپنے خیالات چھوڑ کر، جب فرش عذاب پہ بیٹھا کرو تو یہ سوچا کرو، میں نے خود پڑھا ہے کتابوں میں کہ چوتھا امام تمہارے ساتھ بیٹھ کر روتا ہے، اور جب تم رو رہے ہوتے ہو تو 40 سال خون رونے والا امام کہتا ہے میرا اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں جب تم روتی ہو تو سیدہ کہتی ہے میں تمہاری ضامن ہوں، میرا اللہ میرے مظلوم پہ رونے والیوں کے گناہوں کو بخش دے، ان کے بچوں کو محفوظ رکھنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ختم حسین